أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال في مقام آخر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام ایک مرتبہ پھر صلوات. اپنے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات. آخری جس کو حجت الوداع کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، رسالت مآب نے اپنی آخری اور اساسی ذمہ داری کو جب ادا کر لیا اور آیت بلغ کی تکمیل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا بیان کر دیا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. تو اللہ رب العزت نے تکمیل رسالت کی سند عنایت کرتے ہوئے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے دین اور اسلام مکمل کر دیا، اور اس کے بعد میں تمہارے اسلام کو ہی دین کے طور پر قبول کروں گا. اسلام 10 ہجری میں مکمل ہو گیا تھا. تکمیل اسلام کی سند خاتم المرسلین نے
جناب جبرائیل امین کے ذریعے رسالت مآب کو عطا کر دی تھی، اور یہ سند ایسی سند ہے کہ جو تاحال ہمارے درمیان نہ صرف موجود ہے بلکہ تا قائم قیامت اس سند کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اس لیے یہ سند نہ کسی پر مخفی ہے، نہ یہ سند کسی پر مجمل ہے، نہ اس میں کسی قسم کا خفا پایا جاتا ہے، نہ کسی قسم کا اس میں اجمال پایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم کہ مسلمان مزید کس چیز کی تکمیل کے انتظار میں ہیں۔ اسلام 1400 سال مکمل ہو گیا۔ اسلام کا جو اضافت یا زیادتی کا باب تھا اس کو الیوم اکملت نے بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب اس میں نہ کچھ زیادہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ کم کیا جا سکتا ہے۔ الغرض اسلام مکمل ہو گیا۔ اسلام اپنی تکمیل کے آخری مراحل طے کر چکا۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو بنیادی طور پر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، اور ان 2 حصوں کو اگر ہم تقسیم کریں تو بنیادی طور پر 5 حصے بنے گے۔ 2 حصے کہ کچھ احکام الزامی ہیں اور کچھ احکام اختیاری ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نافذ کیا گیا جو اسلام ہے، اسلامی احکام کی 2 صورتیں ہیں۔ کچھ احکام پر بس عمل کرنا ہے اور کچھ احکام پر بس عمل نہیں، اختیار ہے انسان کو، چاہے تو عمل کرے چاہے تو اس کو ترک کر دے۔ خود اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ جو الزامی احکام ہیں، الزامی احکام کہ جس میں واجب اور حرام آتا ہے، اور اختیاری احکام کہ جس میں مستحب اور مکروہات آتے ہیں۔ واجب کہ جس کا انجام دینا بہرحال ضروری ہے، ترک کی صورت میں انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ حرام کہ جس کو بہرحال ترک کرنا ہے، اگر ارتکاب کیا گیا تو سزا کا مستحق ہے۔ مستحب کو چھوڑ بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کار ثواب ہے، اور اس کا ترک باعث عذاب نہیں ہے۔ مکروہ کو کر بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس کا ترک اہمیت کا حامل ہے۔ کبھی کار ثواب ہے تو کبھی کم از کم عقاب کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے ان احکام کو اگر کھولا جائے تو یا 2 بنتے ہیں، اگر ان کو کھولا جائے تو 5 بنتے ہیں، اگر ان کو سمیٹا جائے تو 2 بنتے ہیں۔ انسانی افعال، عادات و اطوار، اقوال، حرکات و سکنات 5 احکام سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یا افعال لازم ہے کرنا، یا افعال لازم ہے ان کا ترک کرنا، تیسری شے نہیں ہے۔ اب اگر آپ غور کریں، جو واجب ہے، جو بھی واجب ہے، جتنے بھی ہمارے واجبات ہیں، تمام کے تمام واجبات میں بس مصلحت ہے، اور جتنے بھی محرمات ہیں ان میں بس مفسدہ ہے۔ مصلحت کا مطلب انسانی مفاد۔
جو بھی واجب کام ہے، واجب قول ہے، واجب فعل ہے، واجب حرکت ہے، واجب سکون ہے، جو بھی حکم واجبی ہے اس میں میرے رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں اگر فائدہ ہے تو اے حضرت انسان تیرا فائدہ ہے، اور اگر وہ مستحب ہے تو کرنے میں انسان کا فائدہ ہے۔ اور جتنے بھی محرمات ہیں ان میں مفسدہ ہوتا ہے، یعنی نقصان ہوتا ہے۔ کیا اللہ کا نقصان ہے؟ نہیں۔ اللہ نے کوئی شراب پینی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ نے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جھوٹ وہ بولے جو محتاج ہے۔ اللہ نے ظلم کیوں کرنا ہے؟ حرام میں اللہ کا نقصان نہیں ہے، حرام میں نقصان ہے تو حضرت انسان تیرا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے مفاد اور انسان کی مصلحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے احکامات کو نازل کیا ہے۔ اس لیے کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا تو کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور آج کا جو ملحد طبقہ ہے، وہ طبقہ کہ جو اسلام کا مخالف ہے، وہ طبقہ کہ جو نام یا زبان کے لحاظ سے تو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مغرب پرست سمجھتا ہے۔ مغرب پرست ہونے کی بنیاد پر، مغربی تعلیمات سے متاثر ہونے کی بنیاد پر، مغربی فلسفہ سے متاثر ہونے کی بنیاد پر کبھی قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو کبھی اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا نے فلاں چیز جو واجب قرار دی ہے اس میں کیا مصلحت، اور جو فلاں چیز حرام قرار دی ہے اس میں کیا نقصان۔ اللہ رب العزت کے واجب اور حرام کو خلاف مصلحت قرار دیتا ہے، جبکہ آپ جتنے بھی احکام دیکھیں، واجب ہوں یا حرام ہوں، مستحب ہوں یا مکروہات میں سے ہوں، تمام میں اگر مصلحت ہے تو انسان کی، اگر مفسدہ ہے تو انسان کا۔ اور اس بات کی دلیل کے لیے سادہ دلیل اگر میں دوں تو دو چیزیں کافی ہیں، اور یہ دلیل ایک کامن سینس کے لیے ہے، ایک ایسے شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس نارمل عقل ہے، جو عام طور پر نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے، جو جانتا ہے کہ مفاد کیا ہوتا ہے، جو جانتا ہے کہ مفسدہ کیا ہوتا ہے، جو جانتا ہے کہ اچھا کیا ہوتا ہے، جو جانتا ہے کہ برا کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے دو باتیں اس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، یہ سوچ کہ جو بھی حلال ہے یا حرام ہے، ہر قسم کا حلال، ہر قسم کا حرام، ہر قسم کا حکم اس رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، جس رب ذوالجلال کی تمام آیات اور نشانیاں اس کی حکمت پر دلیل ہیں۔ آپ اگر رب العزت اللہ عز و جل کی جتنی بھی آیات دیکھیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات دیکھیں، اللہ کے جتنے بھی افعال دیکھیں، اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے، اللہ نے یہ جو مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ انسان کے مفاد کے لیے، یہ جو کائنات کو خلق کیا ہے، یہ جو زمین کا فرش خاکی بچھایا ہے، یہ جو آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، یہ جو سردی اور گرمی کا نظام ہے، یہ جو خزاں کا موسم ہے، یہ جو بارشوں کا آنا اور جانا ہے، یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، یہ جو سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا ہے، یہ جو چاند کا آنا اور جانا ہے، یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، جس نظام میں کسی قسم کا کوئی سقم نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، کائنات میں نظم ہے، کائنات میں نسق ہے،
کائنات میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، نہ کوئی خلل ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ آتی ہے، اپنے وقت پر جاتی ہے، نہ کوئی چیز کسی سے سبقت لیتی ہے، نہ کوئی چیز کسی سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رات نے چھٹی کی ہو یا دن نے چھٹی کی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چاند نے سورج سے سبقت لی ہو، سورج نے چاند سے سبقت لیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سردیاں نہ آئی ہوں یا گرمیاں نہ آئی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بس دن ہی دن ہے، بس رات ہی رات ہے۔ اللہ رب العزت کے نظام کو اگر ہم دیکھیں تو نظام اتنا مضبوط ہے کہ جس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، نظام اتنا خوبصورت ہے، اس زمین اور آسمان میں طرح طرح کی خوبصورتیاں، طرح طرح کی رعنائیاں، یہ باغات، یہ جنگل، یہ سرسبز باغات، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی کیا حکمت پر نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ تمام چیزیں نہیں بتاتی کہ ہمارا رب حکیم ہے، ہمارا رب عقل مند ہے؟ بلکہ وہ تو خالق العقلاء ہے، وہ تو بلکہ عقل کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے بلکہ حکمت سے لبریز ہے، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، اس کے جو محرمات ہیں، وہ حکمت سے خالی ہوں؟ اس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو انسان کون کہتا ہے تمہاری کیا جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنس کیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ روزہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے؟ یا جو تمہاری جدید تحقیق بھی اللہ رب العزت کے اس فعل یا حکم کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ شراب پینے میں کون سی تحقیق ہے جو کہتی ہے فائدہ ہے؟ اور جب اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو یقیناً اس میں حضرت انسان کے لیے نقصان ہے۔ کون سی تحقیق کہتی ہے کہ انسان کے لیے نقصان نہیں ہے؟ العیاذ باللہ زنا حرام ہے، کون عقل مند انسان کہتا ہے کہ زنا میں فائدہ ہے؟ نظر کرنا اجنبی عورت کی طرف بری نظر کے ساتھ دیکھنا حرام ہے، کون شریف انسان اور عقل مند انسان کہتا ہے کہ اجنبی کی طرف اگر میلی نظر اٹھائی جائے تو اس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے؟ اس لیے دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو اب اگر آپ خود بغور دیکھیں، ہر صاحب عقل اگر ان کا بغور جائزہ لے تو اللہ کے ہر فعل میں، جس طرح اللہ کے ہر فعل میں آپ کو انسانی مصلحت اور فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا، اسی طرح اللہ کے واجب میں حضرت انسان کو فائدہ نظر آئے گا۔ اور جتنے بھی اللہ کے محرمات ہیں جن تک ہماری ناقص عقلوں کی رسائی ہے، عقل کی بھی ایک حد ہے، جہاں تک ناقص عقول کی رسائی ہے ہر صاحب عقل کہے گا کہ اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے وہ برحق حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اللہ رب العزت کی یہ خود تقسیم اس کی حکمت پر دلیل ہے، اس کی عدالت پر تقسیم ہے۔ اگر عیب ہوتا تو عام طور پر مزاج انسانی ایک ہوتا ہے، یا انسان سخت ہے، یا انسان نرم ہے، یا خوش گفتار ہے، یا ترش گفتار ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام احکام ایک طبیعت کے نہیں رکھے۔ اگر کوئی عیب ہوتا، اگر حکمت سے خالی ہوتا وہ رب، تو یقیناً اس کے احکام ایک ہی قسم کے ہوتے، ایک ہی طبیعت کے ہوتے۔ بس واجب، کچھ حرام نہیں ہے، یا بس حرام
کچھ واجب نہیں ہے، یا آزادی کسی شے کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح کہ لبرل طبقے کا یہ خیال ہے کہ اللہ کوئی ظالم ہے، تمہارا رب کوئی متشدد ہے، اس لیے ہر چیز میں آزادی ہے، جو چاہو کرو، جس کو چاہو چھوڑ دو، اگر فرصت ہے تو نماز پڑھ لو، اگر فرصت نہیں ہے تو نماز نہ پڑھو، اگر دل کرتا ہے تو منہ کالا کر لو، اگر دل نہیں کرتا تو بہن بنا لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ لبرلزم کی سوچ ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کے احکام کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکیم ہے، جس کو ضروری سمجھتا ہے اسی کو لازم قرار دیتا ہے، جس کو نقصان دہ سمجھتا ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے، جس کو بہت ضروری سمجھتا ہے وہ واجب ہو گیا، جس کو بہت زیادہ نقصان دہ دیکھا اس کو حرام قرار دیا، جس میں تھوڑا مفاد دیکھا اس کو مستحب قرار دیا، اور جس میں تھوڑا نقصان دیکھا اس کو مکروہ قرار دیا، اور جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اس کو مباح قرار دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا اس سپیکر کو استعمال کرنا، میرا گفتگو کرنا سپیکر کے ساتھ، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس کو سپیکر کو استعمال کرنا واجب ہے؟ کیا اس سپیکر کو استعمال کرنا حرام ہے؟ نہ اس کے استعمال کرنے میں کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے استعمال نہ کرنے میں کوئی نقصان ہے، برابر ہے میرے لیے، اس لیے مباح ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سپیکر کے استعمال کو میرے لیے نہ واجب قرار دیا نہ حرام قرار دیا۔ ابھی مجھے پیاس نہیں ہے، پانی کی شدید طلب نہیں ہے، اس حد تک طلب نہیں ہے کہ اگر میں نہ پیوں تو نقصان ہوگا، لہٰذا میرے لیے پانی پینا اور نہ پینا برابر ہے، میں چاہوں تو پانی پیوں اور میں چاہوں تو پانی نہ پیوں، میرے لیے پانی کا استعمال مباح ہے، نہ اس میں فائدہ ہے نہ اس میں نقصان ہے۔ بس وہ کام کہ جن میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، دونوں چیزیں برابر کی سطح پر ہیں، تو میرے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا ہے نہ پانی پینے کو واجب قرار دیا جائے اور نہ ہی پانی پینے کو حرام قرار دیا جائے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے دیکھا ہے کہ یہ چیز انسان کے نقصان میں ہے، میرا بندہ کسی نقصان میں مبتلا ہو جائے گا، میرے بندے کا نقصان ہوگا، میرے بندے کو اذیت ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس شے کو یا حرام قرار دیا یا مکروہ قرار دیا۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے یہ دیکھا کہ فلاں چیز میرے بندے کے مفاد میں ہے، میرے بندے کی سہولت کے لیے یہ ضروری ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یا واجب قرار دیا یا مستحب قرار دیا۔ اس لیے آپ جتنے بھی احکام دیکھیں، اس میں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نظر نہیں آئے گا۔ پھر حکمت کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ یہ نظام حکیم خدا کی طرف سے نافذ کرتا ہے، اللہ کی جانب سے ان احکام کے نافذ ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ جو واجب ہے اس کو بھی ایک ہی طرح کا واجب نہیں رکھا، اور جو حرام ہے اس کو بھی تمام مراحل میں حرام ایک طرح نہیں رکھا۔ روزہ واجب ہے، سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، روزہ واجب ہے، لیکن ایک بندہ جو بیچارہ سڑک پہ بیٹھ کر سخت گرمیوں میں روڑے کوٹتا ہے، اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے، نیچے سے یہ مومن جس نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ بیچارہ اپنے معاش کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے مزدوری کر رہا ہے، یا اس کی مزدوری تندور پر ہے، کسی بھٹی پر ہے، آگ کی کسی بھٹی پر اس کی مزدوری ہے، وہاں اگر یہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس اور کوئی بدل بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا روزہ رکھنا اسی طرح واجب ہے جس طرح اے سی میں بیٹھا ہوا شخص یا گھر میں بیٹھا ہوا شخص یا ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے شخص واجب ہے؟ اگر تو واجب اسی طرح ہے تو یہ بات حکمت سے خالی ہے، یہ بات عدل سے دور ہے،
ظلم کے قریب ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ بھٹی والے مزدور کے روزہ رکھنے کی نوعیت اور ہے، اے سی اور پنکھے اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے والے کے روزے رکھنے کی کیفیت اور ہے واجب، ہے واجب، اس پر بھی روزہ واجب، اس پر بھی روزہ واجب، لیکن اس کی کیفیت مختلف ہے۔ حکم ہے کہ جب تمہارے لیے اے مومن، اے میرے بندے، جب تمہارے لیے روزہ مشکل بن جائے، ناقابل برداشت ہو، تو اتنا پانی پی لے، اتنا کھانا کھا لے کہ تیری جان بچ جائے۔ لیکن جو اے سی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، جتنی بھی پیاس لگ جائے، ہاں موت کی حد تک نہ جائے، اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے۔ ایک گھونٹ پینا تو بجائے خود ایک گھونٹ پینے کا مصمم ارادہ ہی کر لے گا، روزہ باطل ہو جائے گا، اور روزہ باطل ہے، اس نے گناہ کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اسی طرح نماز واجب ہے۔ کیا جو بندہ مکمل فرصت میں ہے اس کی نماز کا وجوب، اور جو کہیں پھنسا ہوا ہے اس کی نماز کا وجوب ایک ہی طرح کا ہے؟ نماز واجب ہے۔ جو بالکل آسائش میں بیٹھا ہے اس پر بھی نماز واجب، جو دریا میں ڈوب رہا ہے، بھنور میں وہ گھوم رہا ہے، مرنے کی تیاری ہے اس بیچارے کی، اس پر بھی نماز واجب ہے۔ نماز دونوں پر واجب ہے، اس پر بھی واجب، اس پر بھی واجب۔ یا اللہ، یہ انصاف ہے تیرا کہ جو گھر میں سکون سے بیٹھا ہے اس پر بھی نماز واجب، اور جو بیچارہ ڈوب رہا ہے اس پر بھی نماز واجب۔ اے میرے بندہ، یہ ظلم تب ہوتا جب دونوں کی کیفیت ایک ہی ہوتی۔ تو ذرا جا معلوم کر، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کر، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے دونوں پر نماز واجب قرار دی ہے، لیکن ایک کی کیفیت اور ہے، مرنے والے کی کیفیت اور ہے۔ جو گھر اور آسائشات میں بیٹھا ہوا ہے اس نے نماز اپنی پوری شرائط کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور جو مرنے والا ہے اس کا صرف ارادہ، اس کی صرف نماز کی نیت ہی میرے لیے کافی ہے، میں اس کی نیت کو ہی نماز شمار کر لوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شراب حرام ہے، اس سے بڑا شراب کا پینا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اور راہ نجات نہ ہوا، اس پر جہنم واجب ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے، لیکن کیا ہر ایک کے لیے حرام ہے؟ اب دیکھیں، یعنی اللہ رب العزت کی یہ جو تقسیم اور تقدیر و تدبیر ہے، ایک بندہ جو شراب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اس کے لیے شراب گناہ بھی ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے، لیکن ایک بندہ اس حد تک عادی ہو چکا ہے، اس حد تک عادی ہو چکا ہے، اب اگر وہ نہ پیے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نہ شراب نوشی کرے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتا، چھوڑتا ہے تو مر جائے گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے خودکشی اور ایک ہے حرام کا ارتکاب۔ اب معاملہ دائر مدار ہے اہم اور مہم کے درمیان۔ قانون رب العزت ہے کہ جب معاملہ دائر مدار ہو اہم اور مہم کے درمیان، ایک شے ہو اہم زیادہ اہمیت کی حامل، ایک چیز ہو مہم کم اہمیت کی حامل، تو اہم کو ترجیح دو، مہم کو جانے دو۔ اب جان کا بچانا اہم ہے، اور شراب کے چند گھونٹ پی کر حرام کا ارتکاب کرنا مہم ہے۔ یہ کم گناہ ہے،
اور جان کا بچانا واجب ہے، نہ بچانا خودکشی ہے۔ اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اتنی شراب نوشی کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو اس سے بڑا حرام کیا ہے؟ تو دیکھیں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں اللہ کا اکبر الکبائر بھی اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ مردے کا کھانا حرام ہے، مردے کا کھانا حرام ہے اور اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اب مردہ ہمارے یہاں کیا تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جو گھر میں کوئی جانور مر گیا، لوگوں نے پھینک دیا، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ یہ بھی مردہ ہے، لیکن ہمارے تصورات کی دنیا میں مردہ محدود ہے کہ جو وہ پڑا ہے، اس سے بو آ رہی ہے، اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، یہ مردہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر وہ حلال چیز بھی مردہ شمار ہوتی ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے۔ اگر کوئی جانور ہے، اس کو اگر غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے مردہ ہے۔ اگر پرندہ ہے حلال، غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ حرام ہے، مردہ ہے، مردار ہے۔ یہاں میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص نے رکشے سے 4-5 بکرے اتارے اور قبلہ شریف کی طرف کانڈ شریف کر کے چاروں کے چاروں بکرے لڑکا دیے۔ اتارتا گیا ذبح کرتا گیا، اتارتا گیا ذبح کرتا گیا، اتارتا گیا ذبح کرتا گیا۔ اور ایک مرغی والے سے میں نے پوچھا تم نے ادھر منہ کیا ہے؟ قبلہ تو ادھر ہے۔ اس نے کہا ہمارا قبلہ ادھر ہی ہے۔ اب کیا یہ مردہ نہیں ہے؟ کیا یہ مردار نہیں ہے؟ مردار کا کھانا حرام ہے۔ اس لیے خدا را تھوڑی تاکید کر لیا کریں، اور جب کسی مرغی کا گوشت خاص طور پر اگر لینا ہے تو اس کو تاکید کی جائے کہ شرعی طریقے سے ذبح کر لو۔ ایک ناراض ہوگا، دوسرا ناراض ہوگا، تیسرا آپ کے انتظار میں ہوگا۔ سوق مسلمین کا قانون چلا سکتے ہیں، حلال ہے، جب تک کہ ہمیں اس کی حرمت کا یقین نہیں ہے۔ یہ قانون جاری ہوگا، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے، اس معاشرے سے آپ واقف ہیں جہاں حلال حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ عام طور پر ذبح کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی احتیاط کر لی جائے، تھوڑی تاکید کر لی جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ مولعت بطونہم بالحرام، ان کے پیٹ حرام کے ساتھ پر ہو چکے ہیں۔ تو خلاصۃ الکلام میرا یہ ہوا کہ جب اسلامی احکام کا نافذ کرنے والا اللہ حکیم ہے، اس کے احکام حکمت سے لبریز ہیں، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، تو اے حضرت مسلمان مجھے بتا کہ تو پورے کا پورا مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ہم پورے کے پورے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، میں نے تمہیں مسلمان شمار کر لیا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ رہ جاؤ۔ مجھے اسلام پسند ہے یا قبول ہے پورے کا پورا، یہ نہیں کہ آدھا اسلام ہو اور آدھا غیر اسلام ہو۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں تم سے دین کو اسلام کے طور پر، اسلام کو دین کے طور پر قبول کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی دین پر راضی نہیں ہوں، نہ آزادی پر راضی ہوں، نہ من مانیوں پر راضی ہوں، میں اسلام پر راضی ہوں۔ یا تو مجھے بتا کہ میرے اس نظام میں خلل کیا ہے،
یا مجھے بتا کہ میرے اس نظام کے علاوہ تو کسی اور نظام میں رہتا ہے؟ کیا یہ جو چھت تیرے سر پر ہے یہ میرے علاوہ کسی اور غیر خدا کی ہے؟ جس زمین پر تو بستا ہے کیا یہ زمین کسی اور کی ہے؟ جو تو رزق کھاتا ہے کیا وہ میرے علاوہ کوئی اور تمہیں دیتا ہے؟ وہ جو تو بیمار ہوتا ہے تمہیں شفا کوئی اور دیتا ہے؟ جب تو کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تیری مشکل کشائی کوئی اور کرتا ہے؟ جب کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، پہنتا میرا ہے، رہتا میری زمین کے اوپر ہے، رہتا میری چھت کے نیچے ہے، میری نافرمانی کس بنیاد پر کرتے ہو؟ وہ ہمارا پنجابی کی مثال ہے، ایک نوکر دوسرا نخرا، کھاتا بھی میرا ہے اور انکار بھی میرا کرتا ہے۔ یا یہ بتا کہ کوئی اور ہے تو جا اس کے پاس چلا جا، اور اگر میرے نظام میں رہنا ہے، کھانا میرا ہے، پینا میرا ہے، پہننا میرا ہے، تو پھر مجھے بتا میرے نظام میں عیب کیا ہے؟ اور جب میرے نظام میں عیب نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوا کہ آدھا تیتر ہو، آدھا بٹیر ہو، اوپر سے مسلمان ہو، نیچے سے کچھ اور ہو، نیچے سے مسلمان ہو، اوپر سے کچھ اور ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے یہ اسلام قبول نہیں ہے۔ بھائی شادی بیاہ کے معاملات ہوں تو اپنے رسم و رواج، اور نماز روزہ کا مسئلہ ہو تو چلو نماز پڑھ لی، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دیا، خمس بھی دیا۔ کچھ لوگ یہ بھی نہیں کرتے، عزاداریوں پر لاکھوں نہیں کروڑوں بہا دیتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، خمس دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے، ہم اگر زکوٰۃ اور خمس دیں گے تو ہمارا کاروبار فلاح ہو کر رہ جائے گا۔ ادھر بڑی خیرات، بڑے صدقات، نہ جانے کون کون سے کھانے پکائے جاتے ہیں، بڑی نیازیں، بڑی دیگیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی پیٹ پوجا کی جاتی ہے، ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑا جناب علی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے، بلا بلا کے لاتے ہیں، گھر میں جا کر پہنچاتے ہیں، مگر جب زکوٰۃ اور خمس کی باری آتی ہے تو ہاتھ کھڑے کر دیتے۔ یہ کون سی سخاوت ہے؟ اسلام کی نگاہ میں جس طرح عقل کی ایک تعریف ہے، جس طرح عقل مندی اور حکمت کی ایک تعریف ہے، اور لوگوں کے ہاں اس کی تعریف کچھ اور ہے۔ لوگوں کے ہاں جو بہت زیادہ چالاک اور عیار ہوتا ہے اس کو عقل مند شمار کیا جاتا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ عقل یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اور جنت کی جاگیر کمائی جائے، وہ ہے عقل مند۔ اسی طرح یہاں بھی سخی ایک دنیا دار سخی ہے اور ایک شریعت کی نگاہ میں سخی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی شخص وہ ہے جو اپنے مالی واجبات کو ادا کرتا ہے، اور جو اپنے مالی واجبات کو یعنی خمس اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا وہ شخص شریعت کی نگاہ میں سخی نہیں ہے، کنجوس ہے، اور کنجوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے آپ کی مرضی جتنی چاہو خیرات دو، اور اللہ کی مرضی کے مطابق خمس کے 5 روپے بھی نہ دو، زکوٰۃ کے 10 روپے بھی نہ دو، اور جب ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی، جب فرصت نہ ملی تو نماز کو یا متاخر کر دیا یا قضا کر دی۔ مجھے بتائیں یہی بات سمجھنے کی ہے، یہ ایام انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہے کہ کربلا جو بپا ہوئی تھی وہ آدھے اسلام کو اپنانے کے لیے بپا ہوئی تھی، آدھا مسلمان تو وہ تھا، نام کا مسلمان تو وہ تھا، چلو ایک یزید ابن امیر شام وہ تھا کافر، بقیہ افراد کو کلمہ پڑھتے تھے،
اور خالد محمد خالد جو مصر الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے بڑا تعجب کیا اس بات پر کہ جو امام حسین علیہ السلام کو روکنے والا لشکر تھا نا، جنہوں نے مظلوم کربلا کو کربلا میں شہید کیا، شہادت سے پہلے نماز پڑھتے، نماز کے آخر میں صلوات پڑھتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہتے، نماز کے آخر میں صلوات بھی پڑھتے، نماز صلوات امام حسین پر صلوات بھیج کے نماز ختم کرتے، نماز ختم کرتے ہی تلواریں نکال لیتے۔ کس پر؟ امام حسین پر۔ اللہم صلی علی، ایک صلی صاد کے ساتھ ہے، ایک صلی سین کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ صلی کا مطلب ہے تلوار نکالنا، نماز میں صاد والا صلی پڑھتے اور نماز کے بعد پھر سین والا صلی نکال لیتے۔ اور خالد محمد خالد پروفیسر الازہر یونیورسٹی، اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، جس طرح مشہور شعر ہے کہ عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اور جتنے بھی عیسائیوں نے جو کچھ لکھا ہے، عیسائی، یہودی، غیر مسلم مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور انہوں نے اسلام و مسلمین کی ان تضادات کو باقاعدہ درج کیا ہے۔ میرے پاس حوالے نوٹ ہیں، یہودی مورخین، عیسائی مورخین، اور انہوں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا بغیر کسی مذہب کی قید کے کیا، جب انہوں نے مطالعہ اسلام کا کیا تو انہوں نے ببانگ دول کہا اسلام ایک شاندار دین ہے، اسلام ایک آفاقی دین ہے، مگر اسلام اور مسلمانوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ مسلمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ قرآن آفاقی کتاب ہے، قرآن انسانی اقدار کی اصلاح کی کتاب ہے، قرآن اسلامی ثقافت کو بہترین انداز سے رواج دینے والی کتاب ہے، مگر یہ مسلمان درست نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر اول اسلام سے جو اختلافات ہوئے، مسلمانوں کی وہ بہت بڑی شخصیات، اصحاب کے درمیان اختلافات کو انہوں نے بیان کیا کہ ادھر ان کی اسلام کی تعلیم یہ تھی، لیکن فلاں موقع پر انہوں نے یہ قرآن کی مخالفت کی، رسول اللہ کا یہ فرمان تھا، انہوں نے یہاں نافرمانی کی، یہ حکم تھا، وہاں انہوں نے اطاعت سے روگردانی کی، انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ تو یہ اوپر سے ایک سلسلہ آ رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا یہ اسلام ہمارے لیے کافی ہے؟ وہ جو گزر گئے سو گزر گئے۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے مرجعہ اور ارجاء کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو میں آج کہتا ہوں کہ فی الحال ان کے بارے میں فی الحال عارضی طور پر ہم نظریہ ارجاء کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں تو خاموشی اختیار کرو، لیکن اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مظلوم کربلا نے اگر قیام اور نہضت کربلا بپا کی ہے تو کیا ہمارے اس اسلام کے لیے، اگر اس کے لیے ہوتا، اسلامی احکام میں کہیں چھوٹ ہوتی، مجھے بتاؤ تو صحیح، تیروں اور تلواروں کی برسات میں جب نماز کا وقت ہوا تو کیا حسین اور اصحاب حسین نے نماز چھوڑ دی؟ حالت تو یہ تھی کہ آپ نے نماز خوف ادا کی، 2 رکعت نماز ہوتی ہے، نماز خوف 4 رکھتی، یعنی حالات اتنے کشیدہ تھے کہ تیروں کی برسات ہو رہی تھی، تلواروں کی چھنکار ہو رہی تھی، نیزے پہ نیزے لگ رہے تھے، مگر کیا امام علیہ السلام نے نماز چھوڑ دی؟ کیا اصحاب نے نماز چھوڑ دی؟ جس صحابی کو موقع ملا، کسی ایک صحابی نے نماز قضا کی۔ لیلۃ الحریر شدید ترین رات تھی امیر المومنین پر، امیر المومنین نے اس رات میں بھی کہ جب رات کے وقت تلواروں کی چھنچناہٹ تھی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی،
امیر المومنین نے گویا کہ لوٹا اٹھایا اور چلے وضو کرنے کے لیے. کہنے والے نے کہا یا امیر المومنین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھنی ہے. اب ایک روایت کے مطابق وہ نماز واجب نہیں تھی بلکہ نماز تہجد تھی، اور ایک روایت کے مطابق نماز واجب تھی. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ جناب علی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ مولا یہ نماز کا عالم ہے. فرمایا تو پھر ہماری ان کے ساتھ جنگ کس بات پر ہے؟ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھنی تو ان کے ساتھ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ عنوان نماز کا عنوان نہیں تھا، وہ قصاص عثمان کے نام پر میدان میں آئے تھے. امیر علیہ السلام دفاع قصاص عثمان کے نام پہ کر رہے تھے، فتنہ اور فساد کا کلا کما کر رہے تھے. لیکن علی کی جب بھی جنگ ہوگی وہ حق پرستش میں ہوگی اور نماز حق میں داخل ہے. علی کی جنگ دین کی بقا کے لیے ہے، علی کی جنگ دین کو بچانے کی خاطر ہے، علی کی جنگ دین کے نفاذ کے لیے ہے. تو جب امیر المومنین نے نماز پڑھی تو دین کا نفاذ کیا. فرمایا کہ اگر دین کا نفاذ نہیں کرنا تو پھر جنگ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو کیا امیر المومنین کے وہ فرزند جو میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے اور میدان کربلا میں جا کر ان کا بھی ہدف یہی نہ تھا؟ اسلام کو بچانا، اسلام کو نافذ کرنا. بچاؤ بھی اور نفاذ بھی دونوں اساسی ہدف تھے امام علیہ السلام کے. خدارا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، خدارا ہمیں اپنے اعمال، اپنے اطوار اور اپنے دین پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب کے مطابق دین لے لیں، میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا تھو. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی بات کی طرف واضح اشارہ کیا، یعنی اس کا گویا کہ اس میں سبب موجود ہے کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روگردانی نہیں کی جا رہی؟ ایسے حالات میں ایک مومن کو مر جانا چاہیے. کیوں؟ چونکہ میں ایسے حالات میں مرنے کو ترجیح دیتا ہوں بجائے اس کے کہ ظالموں کے ساتھ زندگی گزار کر ننگ و عار کا سامنا کروں. آگے امام نے فرمایا کہ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہو چکے ہیں. والدین لعق علی السنتہم، اور جو دین ہے یہ کیا رہ گیا ہے؟ یہ فقط ان کی زبانوں کا چٹخارا رہ گیا ہے. دین زبانوں کا چٹخارا ہے. چٹخارے کا مطلب کیا؟ کچھ چکھا، پسند آیا تو کھا لیا، پسند نہ آیا تو تھو کر دیا. امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا دین زبان کا چٹخارا بن گیا ہے. اتنا دین لے لیتے ہیں کہ جب تک ان کی زندگی کی دنیاوی زندگی کے ساتھ دین کا ٹکراؤ نہیں ہوتا تو دین لے لیتے ہیں، اور جہاں بھی دنیا کے ساتھ ٹکراؤ ہوا یہ دین کو پھینک دیتے ہیں، دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو اس کی وجہ بنیادی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ، کئی وجوہات ہیں، بس میں ایک وجہ امام علیہ السلام کی زبانی بیان کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے انہی خطابات میں سے ایک خطاب میں فرمایا کہ تم میری باتیں کیوں نہیں سنتے؟ میں واعظ کر رہا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں، میں قرآن سنا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیا میں فرزند رسول نہیں ہوں؟ تم کہتے ہو ہاں. میں کہتا ہوں کیا میں فرزند علی حیدر کرار نہیں ہوں؟ ہاں. میں کہتا ہوں میں کیا زہرا کا لال نہیں ہوں؟ تم کہتے ہو ہاں. کیا حمزہ میرا چاچا نہیں ہے؟ کہتے ہو ہاں. جو بھی کہہ لو ہم تمہیں قتل کر کے رہیں گے. میں تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، تم میری ایک نہیں سنتے. کیوں؟ امام نے فرمایا کہ اس لیے قد ملئت بطونکم من الحرام، چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے پر ہو چکے ہیں. جب پیٹ میں حرام آ جاتا ہے، مومنین کرام خواہ وہ امام علیہ السلام کے قاتل ہوں یا ہم میں سے کوئی ہو، اگر خدا نخواستہ ہمارے پیٹ میں حرام آ جائے تو نہ ہم قرآن کی سنتے ہیں، نہ ہم مصطفیٰ کی سنتے ہیں، نہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سنتے ہیں. ہماری زندگیوں میں، ہماری دینداری میں کافی حد تک کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تھوڑا غور و فکر کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ اس کے پیچھے ہمارے پیٹ میں آنے والا حرام ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا جو ذریعہ کسب ہے، ہم جو مال کماتے ہیں، کہیں حرام ذریعے سے تو نہیں کماتے. میں نے کل بھی فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ انسان کے قدم اس وقت تک بروز محشر اللہ کے حضور ہلیں گے نہیں جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، من این کسبت، اپنا مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ پھر اس کو لگایا کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں بھی کم از کم ہمیں وہ جو کہ عزاداران مظلوم کربلا ہیں، وہ کہ جو مظلوم کربلا کی اس نہضت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، وہ کہ جو 1400 سال سے ملت گریہ کن بنی ہوئی ہے، وہ کہ جو 1400 سال سے امام مظلوم کی صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں، اگر ہم نے مظلوم کربلا کے مقصد کو نہیں سمجھنا، اگر ہم نے مظلوم کربلا کے مقصد پر عمل نہیں کرنا، تو مجھے بتاؤ کس نے عمل کرنا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام جب مبتلا ہوئے نا خطا میں، تو جناب آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے گئے. تو جناب آدم علیہ السلام نے وہ کلمات سیکھے جن پر اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول کر لی. یہ کتاب ینابیع المودہ میں یہ روایت موجود ہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات. اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر کی گئی ہے، اس تفسیر میں اس روایت کا ذکر موجود ہے. تو جناب آدم علیہ السلام کو وہ کلمات کیا تھے؟ کہو کہ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین شہید بکربلا. جناب آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو دہرایا، آپ کی دعا تو قبول ہو گئی، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلا بھی نام لیا، دوسری ہستی کا بھی نام لیا، چوتھا کے بھی نام لیا، لیکن جب میں 5ویں پہ آیا، بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میرا دل گھبرانے لگ پڑا. میں نے کہا یا اخی جبرائیل، اے جبرائیل مجھے بتاؤ تو صحیح، جب میں 5ویں کا نام لیتا ہوں تو میرا دل گھبرانے لگ پڑتا ہے، میں دل برداشتہ ہو جاتا ہوں اور میری آنکھیں ہیں بے ساختہ آنسو بہانے لگ پڑتی ہیں. جناب جبرائیل امین نے فرمایا اے آدم، یہ تیرا ایک فرزند ہوگا جس کا نام حسین ہے، وہ تیرے فرزند محمد ابن عبداللہ کا نواسہ ہوگا. اس پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوگی جو مصیبت تمام بڑی مصیبتوں سے بھی بڑی مصیبت ہے. اس مصیبت کے مقابل میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی مصیبت لگے گی. جناب آدم علیہ السلام نے سنا اور فرمایا یا جبرائیل ما ہیا، وہ مصیبت کیا ہوگی؟ تو جناب جبرائیل امین نے جناب آدم علیہ السلام کو بتایا یقتل حسین عطشاناً غریباً وحیداً فرداً فریداً ولیس لہو ناصر ولا معین. تیرا یہ فرزند حسین ابن علی کربلا کے صحرا میں بھوکا پیاسا اکیلا بے یار و مددگار قتل کر دیا جائے گا. اور اے جناب آدم، اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ سنتے وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہوتے واہ عطشا واہ قلت ناصرا. وہ تیرا فرزند پانی مانگتا رہے گا، وہ تیرا فرزند لوگوں سے مدد مانگتا رہے گا، مگر جانتے ہو مسلمان کیا جواب دیں گے؟ اور وہ جواب میں تیر و تلوار کے وار کریں گے، وہ جواب میں تیرے فرزند کو
بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کر دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ ذبح کریں گے بلکہ بڑی شدت کے ساتھ ذبح کریں گے، اور آسانی کے ساتھ بکریوں کو تو گلے کی اگلی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، مگر تیرے فرزند کو اور گردن کی پچھلی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ نہ صرف ذبح کیا جائے گا بلکہ اس کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا۔ ہائے اس کے ساتھ خواتین بھی ہوں گی اور جن کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور تیری بیٹیاں بھی ہوں گی اور جن کو تازیانے بھی لگائے جائیں گے۔ میں کہوں گا او جناب آدم، یہ مرد تھے یا یہ خواتین تھی؟ درست ہے کہ وہ تیری بیٹیاں ہیں، مگر تیری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی اور کم سن سکینہ بھی تھی، اور جس کا سن بہت چھوٹا تھا، میدان کربلا میں وہ بھی تھی۔ ہائے کربلا کی گرمی، ہائے 3 دن کی بھوک و پیاس، اور ننھی سکینہ اپنا خالی برتن لے کر اور کبھی بابا کے پاس جاتی اور کبھی جناب عباس کے پاس جاتی۔ العطش العطش، بابا جان پیاس نے مار مکایا، بابا جان پیاس، ہائے گلے سوکھ گئے ہیں، اور میں قربان جاؤں اپنے مظلوم امام پر۔ نہ جانے اپنی اس بدنی شہادت کے علاوہ نہ جانے کتنی مرتبہ شہید ہوئے ہوں گے، اور جب جناب سکینہ اور پانی کا سوال کرتی ہوگی، اولاد والے مومنین، ہائے کسی پر ایسا وقت نہ آئے کہ ننھی اولاد پانی کا سوال کرے اور بے کس باپ اس کو پورا نہ کر سکے۔ ہائے کربلا میں سکینہ مانگتی رہی مگر بے کس باپ پانی نہ دے سکا۔ مظلوم امام کبھی جناب علی اصغر کی پیاس پہ شہید ہوتے ہیں، اور کبھی عباس کی شہادت پہ شہید ہوتے ہیں، اور کبھی جناب علی اکبر کے پانی مانگنے پر شہید ہوتے ہیں، اور کبھی زینب ام کلثوم کے پردوں کی طرف دے کر روتے ہیں۔ نہ جانے کتنی مرتبہ مظلوم امام شہید ہوئے۔ ہائے ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب شام غریباں آئی، اور شام غریباں کے بعد اور جس میں سیدانیوں کے خیام کو بھی آگ لگا دی گئی، ہائے 11 محرم کو ان خواتین کو پابند کیا گیا، پابند رسن کیا گیا، اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ ہائے جناب زینب عالیہ کی طرف سے ایک گزارش کی گئی اور ہمیں شہداء کی طرف سے لے جایا گیا۔ جیسے ہی یہ اسیران کا قافلہ ان شہداء پر پہنچا، اور جناب زینب عالیہ نے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے اور زمین پر نہ جانے کیسے تشریف لائی ہوں گی، اور بھائی حسین کے گلے کے ساتھ جا کے لگی۔ ہاں اسی اسنا میں ایک شور ہوتا ہے، اور سکینہ کہاں گئی؟ اور جناب سکینہ موجود نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جناب سکینہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، اور سر بریدہ بدن ہے، اور سکینہ اپنے بابا کے سینے پر آرام کر رہی ہے، اور نہ جانے کب کی جاگی ہوئی، اب سونے کے لیے گئی۔ ملعونوں نے سکینہ کو ہٹایا، جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سینہ نہ چھوڑا، اور بالآخر ملعونوں نے ہاتھ بلند کیے اور ننھی سکینہ کو تماچے مارے، اور کسی مظلوم نے تازیانے کا وار کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔